الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ مدت حمل کتنی ہے؟ یا یوں کہیں، سوال اس طرح سے ہے کہ مدت حمل کم از کم 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں 233 نمبر آیات میں اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمانا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانے کی جو مدت ہے یہ 30 مہینے ہے۔ اور سورہ احقاف میں رب العالمین کا ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ 2 سال، 2 سال سے مراد 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ اور اگر اس حساب سے کہ وہ حملہ و فصالہ 30 شہرن 30 مہینوں میں سے نکال دیے جائیں 24 مہینے، جو 2 سال پورے بنتے ہیں 12 تو مدت حمل کتنی رہ جاتی ہے؟ 6 ماہ۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ علماء نے عورت ذات کے جو حمل ہے اس کے متعلق اس کے احوال اور واقعات کی روشنی میں اس کا تعین کیا ہے۔ بعض واقعات میں تو یہاں تک ہے کہ بعض علماء نے اس کو 7 سال تک لکھا ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ 4 سال کا ذکر کرتے ہیں۔ امام مالک جو ہیں وہ 5 سال کا ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ 2 سال کا ذکر کرتے ہیں۔ اللیث اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات بیان کی جا رہی ہیں وہ 3 سال کا ذکر ہے۔ اور محمد ابن الحکم جو ہیں وہ 1 سال کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، اور 9 ماہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ اور امام زہری نے تو اس کو 6 اور 7 سال تک کا یہ عرصہ بتا دیا ہے۔ لیکن یہ نوادرات میں سے نوادر میں سے ہے، نوادر میں سے ہے، یعنی کبھی کبھار، یہ کوئی اصول نہیں ہے لیکن ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ محمد بن عجلان جو ہے اس کی بیوی نے 4 سال کے بعد بچے کو جنم دیا ہے، اور بچہ جنم دینے کے بعد وہ مر گئی، بچہ پیدا ہو گیا، یعنی اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا حاملۃ الفیل، جیسے کہ اس کی مدت ہوتی ہے نا ہاتھی کی، 2.5-3 سال کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے امام مالک بن دینار کے پاس آیا ہے اور کہنے لگا یار امام صاحب دعا کیجئے میری بیوی کو، تو ہم لوگ کو 4 سال ہو گئے ہیں، بڑی مشکل میں ہے۔ سب نے مل کے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے تو اس کو بیٹا عطا کیا۔ لیکن جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کے دانت پورے نکلے ہوئے تھے، یعنی گویا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ واقعات ہو چکے ہیں، تاریخ میں ثابت ہیں۔ امام الضحاک نے تو اپنا کہا کہ اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ میری ماں نے مجھے 2 سال اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور جس وقت وہ پیدا ہوئے تو جو دانت نظر آئے تھے اس کا نام ہی رکھا ہے دہاک کا معنی ہوتا ہے ہنسنے والا۔ دانت نظر آ گئے، ہم نے ہنس رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کا مدت کا تعین جو ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے، یہ ادواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 227 میں سے شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں سے میں نے یہ ذکر کیا ہے۔ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ حالات ایسے ہیں، ڈاکٹر تو اس بات کو مانتے نہیں، میڈیکل والے تو۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ہاں 4 سال رہا ہوں، اور جب میں پیدا ہوا ہوں تو میرا نام ہی حرم یعنی بوڑھا رکھ دیا گیا تھا۔ اسی طرح وہ امام ابن العوام کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت تھی، وہ 4 سال کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بال جو ہے نا تو وہ کندھوں تک تھے۔ تو بہرحال یہ ذکر اس لیے
ضروری سمجھا گیا ہے، اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند نے ایک دو واقعات بیان کیے ہیں، وہ کچھ لوگوں نے اس کو تعجب کی نظر دیکھا، حالانکہ وہ ملینز لوگ دیکھ چکے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا اس کو۔ مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ 2 سال سفر میں رہا ہوں اور واپس آؤں تو میری بیوی تو حامل ہے، تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ حمل تیرا ہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو حکم دے دیا رجم کرنے کے لیے کہ اس کو رجم کر دو۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ان کان لک علیہ سبیل فلیس لک علی ما فی بطنہا سبیل، اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ اس کے بارے میں تو حکم دے سکتے ہیں رجم کا، لیکن جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کا کیا قصور ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ فترکھا حتی تضع، اس کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے۔ تو اس نے جب بچے کو جنم دیا تو اس کے دانت نکلے ہوئے تھے، تو اس آدمی نے جب بچے کو دیکھا تو اس نے کہا واللہ ابنی ورب الکعبہ، یہ میرا ہی بیٹا ہے، اللہ رب کعبے کے رب کی قسم ہے۔ تو اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا عاجزت النساء ان یلدن مثل معاذ ابن جبل، عورتیں جو ہے نا، عورتوں نے اب معاذ ابن جبل جیسے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا آج تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ حدیث حسن ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، عبدالرزاق میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، اور بہقی سنن الکبریٰ للبہقی میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، تاریخ دمشق میں بھی ہے، ابن اسحاق نے الاصابہ میں بھی۔ تو گویا کہ اب وہ 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو سمجھ آ گئی، دلیل مل گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن سچا ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میری بیوی نے 6 ماہ کا بچہ جنم دیا ہے، تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں ہے۔ تو عربوں کے ہاں تو یہ 6 ماہ کا بچہ کوئی لیگل بچہ نہیں کہلاتا تھا، تو انہوں نے اس کو حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دو، بچہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ سیدھے ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ ہاں کہ 6 ماہ کا بچہ، انہوں نے کہ 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں ثابت ہے، اور قرآن پاک میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قاری تھے، حافظ تھے، تو کہا قرآن میں؟ کہا فرمایا ہاں، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے سورہ احقاف کی، وہ پڑھ کے سنائی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال، تو باقی کیا رہا ہے؟ 24 سے نکال دیجئے، 30 میں سے 24 تو باقی 6 مہینے کا بچہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے ہر کارے بھجوائے، اور عورت جو تھی نا وہ گاڑی جا چکی تھی رجم کے لیے، اور وہ اپنی بہن جو تھی اس کے پاس جو رو رہی تھی، اس کو کہہ رہی تھی آپ پریشان نہ ہو، مجھے رجم کا حکم دیا گیا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھے سوائے میرے شوہر کے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ بچہ اسی کا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا تعجب ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے کی بات تو پہلی وہ اس کا ذکر تو پہلے تھا، تو یہ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے ہم سے، تو انہوں نے رجوع کر لیا، تو گویا 6 ماہ کا بچہ بھی، 6 ماہ کی حمل بھی ثابت ہے۔ تو نتیجتاً یہ ہے کہ مدت جو ہے، میں نے کوشش کی ہے بات کو سمجھانے کی، کیونکہ کسی نے سوال کیا تھا، لہٰذا مطمئن کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، باقی اللہ کے سپرد ہے مسئلہ، توفیق تو اللہ نے عطا فرمانی ہے۔ تو کم از کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ دوبارہ میں بات دہرا دیتا ہوں کہ علماء نے عورت ذات کا جو حمل ہے اس کے متعلق واقعات کی روشنی میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے جو ادواء البیان میں ذکر کیا گیا ہے، تو تعین نہیں ہے۔
ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.